بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر ارم کلثوم سٹی کیئر ہاسپٹل سے بطور ماہر امراض و زچہ بچہ. ویسے تو ہم پہلے بھی بہت سارے ٹاپکس پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس بہت سارے کوسچنز ایسے آ رہے تھے میڈیا پر بھی اور ڈائریکٹلی کلینک پہ بھی، مجھ سے بہت ساری لڑکیاں، بچیاں، ہماری خواتین یہ کوسچن کرتی ہیں کہ ڈیورنگ پریگننسی ہمیں کس قسم کی خوراک استعمال کرنی چاہیے، کس سے اوائڈ کرنا چاہیے. پھر کچھ کوسچنز آ رہے تھے کہ جی ہمارے ناخن اور ہمارے بال، ہماری اسکن بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بہت ہی اچھا سا کوسچن لگا کہ اس کا اگر ہم کامنلی جواب دے دیں سب کو، بہتر رہ جائے گا کہ سب کو سننے کو بھی ملے گا، اور جو لوگ ہم سے دور ہیں، جو ہمارے کلینکس پہ نہیں آ سکتے، گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں یا شہروں سے دور ہیں، وہ بھی آج کل میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بھی نالج میں یہ چیز آ جائے گی کہ ڈیورنگ پریگننسی ہمیں کس قسم کی خوراک استعمال کرنی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں باہر کی جو مصنوعی خوراک ہے، جیسے کہ بیکری آئٹمس ہیں، جنک فوڈ ہے، آرٹیفیشلی طور پر جو چکن کو ہم کوک کر کے کھا رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مسالے مرغن غذائیں ہوتی ہیں، ان سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جو اسٹریٹ فوڈ ہے، جو گھر سے باہر بنے ہوئے دہی بلے یا چٹپٹی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، باہر کا بنا ہوا اچار، اس کو ڈیورنگ پریگننسی آپ اس کو اوائڈ کریں. کوشش کریں کہ اپنے لیے جو نیچرلی فروٹ چاٹ ہے، جوسز ہیں، ان کو گھر پہ تیار کریں، اور ان میں پریزرویٹوس فوڈ جو مل رہی ہوتی ہیں، جو کہ ٹنس وغیرہ میں ہوتی ہیں، ٹن فوڈ جن کو کہا جاتا ہے، را فوڈ کہا جاتا ہے، بہت پرانا گوشت ہو گیا، چاہے وہ مرغی کا ہے، چاہے قیمے کی فارم میں ہے، گوشت کی فارم میں ہے، پرانی پڑی ہوئی فریز کی ہوئی چیزیں، ان سب سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ ان کے اندر بیکٹیریا نشو نما پا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بار بار میلٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بیکٹیریاز کوکنگ کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوتے، چاہے آپ ان کو جتنا ہائیلی انفلیمڈ پکا لیں اور کوک کر لیں. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ اپنی ڈائٹ لیتی ہیں، جیسے کہ کلیجی وغیرہ ہوگی، گوشت ہو گیا، قیمہ ہو گیا، جب بھی اس کو پکائیں تو کوشش یہ کریں کہ ان کو بالکل چھوٹا میش کی ہوئی صورت میں پکائیں اور بہت کوئکلی پکائیں. بہت دیر تک جب آپ گوشت کو یا کسی بھی ایسی چیز کو پکاتی ہیں، کلیجی وغیرہ کو، تو اس کے سارے نیوٹریشنز ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح سے آپ کے اوپر افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. اس کے علاوہ بہت سارے چیز ہیں، جیسے کہ آج کل کی لڑکیاں، خواتین اور ینگ بچیاں جو ہیں وہ چیز کھانا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں. چیز اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن ایک حد تک. اب جیسے کہ فیٹا چیز ہے اور اس کو آپ اوائڈ کریں بالکل اپنی ڈائٹ میں. فروٹس میں پپایا کو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں، انگور کو کم سے کم استعمال کریں، اسے اوائڈ کریں. ان کے کیا کیا بیڈ ایفیکٹس ہیں یہ ہم ڈیٹیل میں بھی کسی اور ٹائم پہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے، لیکن آج جو ہے میں شارٹ سے اس کا آنسر اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ موسٹلی لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہمیں کیسی ڈائٹ لینی چاہیے. اگر ہم اپنی چائے اور کافی اور کیفین کی طرف آتے ہیں تو نارمل روٹین میں آپ 1 کپ جو کہ 250 ml کا ہے وہ آپ کافی لے سکتے ہیں دن میں ایک بار. اگر آپ کافی ہی کے انٹیک آپ کا زیادہ ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے دن میں 2 سے 3 بار چاہت ہوتی ہے اور میں جو ہے کافی ہی لینا پسند کرتی ہوں، تو اس 1 کپ کو آپ نے ڈیوائڈ کر لینا ہے 2 سے 3 پورشن میں، اور پورا کپ ایک ہی گو میں نہیں پینا ہے. پھر اسی طرح چائے کا استعمال بھی آپ نے کم سے کم کرنا ہے. کوشش یہ کریں کہ اپنے ڈائٹ میں دودھ کا استعمال زیادہ رکھیں، دہی کا استعمال زیادہ رکھیں. اس کے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وٹامن ڈی اینڈ کیلشیم کی کمی تو پوری ہو ہی رہی ہوگی، ساتھ میں آپ کو جب پریگننسی کا اینڈ ہو رہا ہوگا تو ملک فارمیشن جو ہے اس سے بہتر ہوگی. اپنی ڈائٹ میں اگر ویٹ کی روٹی، آپ جو ہے گندم کی روٹی کا استعمال زیادہ رکھیں، بیسن کا استعمال کریں، وہ بھی بہت اچھا ہے، مکئی کی روٹی بھی استعمال کریں. یہ سب چیزیں فائبرس ہیں، جتنی کوشش کریں فائبرس فوڈ کو رکھیں. ساتھ میں جو گرین ویجیٹیبلس ہیں یا گرین فروٹس ہیں اس کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے. ہم سٹارٹ میں فولک ایسڈ دیتے ہیں جو کہ بعد میں بند کر دی جاتی ہے. گرین ویجیٹیبلز اور گرین فروٹس استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ فولک ایسڈ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ کو اور آپ کی بیبی کو جاتا رہے گا اور وہ ڈیفیشنسی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اب ساتھ میں ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ جی ہماری اسکن خراب ہو رہی ہے، اس پہ چھائیاں پڑ رہی ہیں، داغ دھبے پڑ رہے ہیں، تو ہم اس کا کیا کریں؟ تو بیسیکلی بہت زیادہ میڈیکیشن ڈیورنگ پریگننسی تو دی نہیں جاتی، یا پھر ایسے جو آپ کے کریمز وغیرہ کو بھی تھوڑا سا گائنی کے بہاف پہ ہم لوگ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کی اسکن سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہیں، پلیسنٹا کو کراس کرتی ہیں اور بچے میں بھی جا رہی ہوتی ہیں. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی آپ کو کم سے کم دوائیاں دی جائیں، کم سے کم جو ہے لوکل ٹریٹمنٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ بہت زیادہ کریمز اور ان چیزوں کا استعمال کرایا جائے. اس میں بھی آپ نے اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسی ویجیٹیبلز اور ایسے فروٹس کھائیں کہ جو انریچڈ ہوں ملٹی وائٹامنس
کے ساتھ ہوں, اور جو ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتی ہیں کہ آپ نے وائٹامنس لینی ہے, وٹامن ڈی لینی ہے, ملٹی وائٹامنس لینی ہے, کیلشیم کا استعمال کرنا ہے, آپ اس کا انٹیک اچھا رکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اسکن جو ہے صرف ٹیمپریری تھوڑی سی ڈیمیج ہوگی ڈیورنگ پریگنینسی, اس کے بعد وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ ڈیلیوری کے بعد بھی ہم آپ کو یہی چیز ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی میڈیکیشن پہ بھی فوکس کرنا ہے, اپنی ڈائٹ پہ بھی فوکس کرنا ہے. سو آئی ہوپ سو کہ آپ کے ان سوالوں کا ایک اچھا جواب آپ کے پاس آ گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.